جس کے دل میں اہل بیت سے مودت نہیں ہے اور صحابہ سے عشق نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو کیا خوبصورت اشعار ہیں کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ علامہ حافظ ذکیر صابری صاحب کی جانب چلوں گا کہ خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان التیاری حسبا یوما الارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآتت فاطمۃ فادخلها ثم جاء علیا دخلہ ثم جاء الحسن دخلہ ثم جاء الحسین دخلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر سننے والے جتنے سامعین، حاضرین، ناظرین اور میرے قابل صد احترام محترم اصغر حسین کیانی صاحب، میرے بھائی محترم ارسلان کیانی صاحب، احتشام کیانی صاحب، اور ہماری جانی پہچانی اس علاقے کی شخصیت سیاسی اور سماجی محترم اسکندر ستی صاحب، محترم واسف شہداء عبداللطیف صاحب، دیگر میرے جتنے سننے والے سامعین، حاضرین، ناظرین، آج ہم ذکر امام عالی مقام کرنے کے لیے اس کوٹا پریس میڈیا سنٹر میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ ان حضرات کو سلامت با کرامت رکھے کہ جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی امام عالی مقام کے ذکر کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا۔ اللہ ان پر اپنی مہربانیاں فضل فرمائے۔ میں بغیر کسی تمیدی گفتگو کے آج ہم ذکر حسین کرنے کے لیے یہاں مجتمع ہیں۔ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، فرمایا رجس کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں یہ مطلق اعلان ہے، فرمایا صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، محقق ہے، محدث ہے، کوئی بھی ہے، یہ قرآن کا مطلق اعلان ہے، فرمایا ناپاکی کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں میں نے جو آیا ہے بینہ اپنے موضوع سخن کے لیے چناؤ کیا، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت ناپاکی کے قریب نہ جاؤ، بلکہ میرے رب نے کہا ہے اے ناپاکی اہل بیت کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا ہے ناپاکی ہے پلیتی میری محبوب کی آل کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ آل ہے کون؟ یہ پانچ تن پاک کون ہیں کہ جن کے ذکر کے لیے آج میرے بھائی سکندر بھائی کہتے ہیں آپ نے ہمیں اکٹھا کیا، کریے کریے میں حسین حسین کے نعرے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پانچ تن پاک کون ہیں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، فرمایا جسے حدیث قصہ بھی کہتے ہو، چادر والی حدیث، میرے پیغمبر اعظم نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فآتت فاطمہ تو فادخلہا، فرمایا رسول اللہ نے فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ اس چادر کے اندر داخل ہو گئی۔ جب چادر کے اندر داخل ہوئی تو اتنے میں مولا کائنات آئی، فرمایا ثم جاء علیٰ فادخلہ، فرمایا اتنے میں مولا کائنات آئے، وہ بھی داخل ہو گئے چادر میں۔
اب اتنے میں ثم جاء الحسن دخلہ، اتنے میں حسن پاک آئے، فرمایا وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے، فرمایا ثم جاء الحسین دخلہ، فرمایا اتنے میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، فرمایا وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ اب میرے پیغمبر نے آیت تطہیر پڑھی، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس حسن کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اس سیدہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے میں ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر لے جانا چاہتا ہوں۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں ارے فاطمہ کتنی پاک ہے، حسن کتنا پاک ہے، حسین کتنا پاک ہے، یہ پنجتن پاک کتنا پاک ہے۔ اب ام المومنین امی عائشہ یہ سوائے کے مورقہ ہے، تاریخ کی معتبر کتاب ہے۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا اے مومنوں کی ماں ذرا بتانا فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ کی کیا شان۔ اب میں حدیث متن کے ساتھ پڑھوں گا۔ سیدہ پاک فرماتی ہے، آپ کہتے ہو فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھنے والے کیف آصفہا، میں کیا صفتیں بیان کروں، میں کیا شانیں بیان کروں۔ ارے سیدہ پاک کی شان تو وہ ہے، فرمایا ولد الحسن بعد الظہر وصلی بالعصر، فرمایا ظہر کے ٹائم حسن پاک کی ولادت ہوتی ہے، عصر کے ٹائم سیدہ پاک مصلی پر کھڑی نظر آتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ان کی پاکی کے کیا کہنے، وہ یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ آج کوئی کمینہ یزید کی بات کرے ہم تو اسے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، ہم یزید کے دفاع والوں کو کیا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے محمد و آل محمد کافی ہے، میرے محبوب کے فرامین بڑے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں دو ہی ذاتیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں۔ فرمایا جس پر غسل واجب ہو، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں اور اس ذمہ دار سٹیج سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ فرمایا دو ہی ذاتیں ہیں جن پر غسل واجب ہے، واجب ہو تو وہ مسجد میں جا سکتی ہیں۔ فرمایا ایک محمد عربی کی ذات ہے اور ایک مولا کائنات کی ذات ہے، تیسرا کوئی۔ فرمایا جس کو غسل کی حاجت ہو یا وہ میرے محبوب جا سکتے ہیں یا علی پاک مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنا پاک ہیں، ان کی پاکی۔ فرمایا جن کے بارے میں میرے رسول کہیں، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ اور حسن اور حسین کی بات کرنے والوں اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے حسین وہ ہیں، ارے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں ان کا نام رکھنے والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن کے بعد ارے سر کے بال منڈوا کر کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے والے میرے رسول حسین تو وہ ہے۔ او ملا یزید کے دفاع میں او زبان کھولنے والے، میں تو حسین کی یہ شان جانتا ہوں، ارے تو کس یزید کی بات کرتا ہے؟ ارے میرے حسین تو وہ ہیں جن کو میرے رسول اپنے گڑتی خود دے رہے ہیں۔ ارے حسین تو وہ ہے جن کے کانوں میں اذان دینے والے میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میں ساری باتیں حدیث کی روح میں کر رہا ہوں۔ اب یہ ابن عساکر، سوائی کے مور کا البدایہ و النہایہ، تاریخ طبری، ساری کتابیں بری پڑی ہیں۔ اب میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم، میرے رسول نے جب آذان پڑھی نا، فرمایا میرے آقا کہتے ہیں حسین آج جس طرح میں آذان پڑھ کے جا رہا ہوں
تمہارے کان میں ایسے کوئی اذان نہیں پڑے گا۔ اب میں دلیل دیتا ہوں، میں اذان لیتا ہوں، کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میرے نبی نے، میرے رسول نے یوں اذان نہیں پڑھی۔ میرے آقا کہتے ہیں انی رسول اللہ۔ حسین میرا وجدان کہتا ہے امام علی مقام ارے کربلا میں گئے، اے میرے نانو جس طرح آپ اذان پڑھ کر کے گئے ہو اس طرح کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ آج جس طرح کربلا میں حسین نماز پڑھ رہا ہے پھر اس طرح کائنات میں کوئی پڑھ بھی نہیں سکے گا۔ امام علی مقام کی تو شانوں میں قرآن حدیث بڑا پڑا ہے۔ او کمینے کوئی ایک حدیث لے آ جس کے دفاع میں تو باتیں کرتا ہے۔ میں تو حسین کے لیے ایک نہیں 101 بات رکھتا ہوں جو محمد کی زبان سے نکلی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں بات کرتا ہوں اپنے بھائی سکندر کی طرف سے کہ جو بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں حسین کی نے درس دیا ہے 10 محرم تک نہیں، بلکہ حسینیت تو یہ درس دیتی ہے کہ ساری زندگی حسین کے مشن کو اپنانا چاہیے اور غداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے اور جو حسین والے ہیں ان سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ حسین تو یہ درس دیتا ہے۔ اب میں اس پر دلیل رکھتا ہوں امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام۔ میں نے کہا 10 دن سوگ نہیں، اب یہ بھی ابن عساکر حضور امام زین العابدین علیہ السلام حسین کے بیٹے کربلا میں موجود بیمار، اثر کی آنکھوں سے دیکھنے والا سارا منظر۔ امام زین العابدین ارے آپ 30 سال یا 35 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ آپ کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں ایک دن ابا جی اے بابا ذرا بتا دو نا، ارے بچپن سے جوانی آ گئی، میرے بابا کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، میرے زین العابدین بابا کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا، ارے جب بھی دیکھتے ہیں ارے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ یا ابی لما تبکی لیلا و نہارا، فرمایا بابا زین العابدین علیہ السلام جب بھی دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، دن کو بھی لیلا، دن کو بھی و نہارا، رات کو بھی لیل و نہار میں روتے دیکھا، ہنستے نہیں دیکھا بابا۔ آج پتر ہوں میں آپ کا، امام باقر ہے علیہ السلام۔ فرمایا بابا بتا تو دو۔ فرمایا پتر یہ بات نہ پوچھنا۔ فرمایا بیٹا نانا جب کھانا رکھتے ہیں تب بھی روتے ہو، جب آپ کے سامنے پانی رکھتے ہیں تب بھی روتے ہو، بابا ذرا بتا تو دو نا رونے کا سبب، اے میرے ابو جی کس لیے روتے ہو؟ ہر لہجہ ہر گھڑی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فرمایا ہو میرے پتر، او امام باقر، پوچھنے والے اگر پھر چھیڑ دیا ہے تو سن لینا، ارے جب تو میرے سامنے پانی رکھتا ہے مجھے معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ او میرے باقر بیٹے علیہ السلام، میں نے سر کی آنکھوں سے واقعہ کربلا کو دیکھا ہے نا، میرے پتر جب تو پانی رکھتا ہے مجھے معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ او میرے بیٹے جب تو میرے سامنے کھانا رکھتا ہے میں نے اپنے باپ کو سر کٹواتے دیکھا ہے نا، سر نیزے پر چڑھتے دیکھا ہے، ارے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا ہے۔ او میرے پتر امام باقر علیہ السلام، او پوچھنے والے جب بھی مجھ سے پوچھتا ہے تو میرے سامنے کھانا آتا ہے تو مجھے کربلا والوں کی بھوک یاد آ جاتی ہے نا۔ فرمایا میرے بیٹے جب تم میرے سامنے بستر بچھاتا ہے تو فرمایا مجھے اپنے بابا کا وہ کربلا کے اندر اس ریت پر بیٹھنا یاد آ جاتا ہے۔ اے میرے پتر یہ داستان تو نے چھیڑ دی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ زین العابدین تو ساری زندگی کبھی آپ ہنسے نہیں، کبھی آپ مسکرائے نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، سایہ دار درخت کے نیچے نہیں بیٹھے، جب بھی بیٹھتے تھے تو انہیں اپنا بابا امام زین العابدین کو اپنا بابا امام حسین یاد آ جاتا تھا۔
فرمایا کسی عاشق نے اسی لیے بڑا خوب نقشہ کھینچا، فرمایا کہتے ہیں تیرے بعد بابا او حسنان آیا، تیرے بعد بابا او حسنان آیا، اجڑے ہاں انجی دے او وسنان آیا، او تیرے بعد بابا او حسنان آیا، اجڑے ہاں انجی دے او وسنان آیا، او دتیا ہجر نے انج وانگ مارا، کی غم میں تینوں او پچھیا ہزاراں، اے ہو غم سی دسنا نہیں آیا، اجڑے ہاں انجی دے او وسنا نہیں آیا، حاتم تو ڈادے او حاتم وہاں سے، فرمایا حاتم تائی کی بڑی سخاوت تھی میرے محبوب کی آمد سے پہلے کی بات ہے، اس کے محل کے 7 دروازے تھے، اور اس کے محل کے دروازے پر سوالی آتا نا جی، پہلے دروازے پر سوالی آتا، 7 دروازے سے خیرات لے کر کے چلا جاتا، لیکن وہاں جھڑک نہ ہوتی، یہ اتنا سخی تھا، لیکن امام عالی مقام کے محل کے 7 دروازے نہیں تھے، فرمایا ایک ہی دروازہ تھا، صوفیاء فرماتے ہیں نا اسے 7 دروازوں کی حاجت ہوتی تو ایک پر جی نہ برتا پھر دوسرے پر آتا، حتیٰ کہ 7 پر گزر جاتا تو اس کا جی نہ برتا پھر بھی ہاتھ پھیلاتا، لیکن حسین کا یہ عالم نہیں تھا علیہ السلام، فرمایا ایک ہی دروازہ ہوتا، امام علی مقام اتنی خیرات دے دیتے کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، فرمایا اس کو نقشہ کھینچتے ہیں شاعر، کہتے ہیں حاتم تو ڈادے حاتم وہاں سے، حاکم کی پوچھی نئے حاکم وہاں سے، حاکم کی پوچھی نئے حاکم وہاں سے، حق کہ تو زوری کھسنا نہ او حق کہ تو زوری او کھسنا نہ آیا، اجڑے ہاں انجی دے او وسنا نہیں آیا، اجڑے ہاں انجی دے، اللہ کی عزت کی قسم امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہمیں ساری زندگی اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اس کوٹا پریس میڈیا کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے جو قربانی دی ہے تاریخ ایسی مثال نہیں پیش کرے گی، اپنا سب کچھ دے دیا، سب کچھ قربان کر کے بھی حسین نے یہ نہیں کہا علیہ السلام کہ اب سب چلا گیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم بلکہ سب کچھ دے کر کے بھی حسین کا ایک ہی نعرہ تھا، فرمایا میرے اللہ یہ تو میرا ایک علی اکبر ہے، یہ تو میرا ایک علی اصغر ہے، یہ تو میرے اون و محمد 2 بھانجے ہیں، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو میں اپنے محبوب کے دین کے لیے قربان کر دیتا۔ آج کچھ کمینے پھر میں اسکندر بھائی کی بات کو تھوڑا ساتھ رکھتا ہوں، کچھ کہتے ہیں بھائی کہ حسین تو صرف اقتدار کے لیے گیا تھا، میں نے کہا کمینے اقتدار تو حسین کے قدموں کی دھول تھی، امام علی مقام تو وہ تھے نواسہ رسول جنہیں میرے رسول نے سینے پر سلایا، کندھوں پر بیٹھایا، جنہیں سونگا جنہیں چوما، ارے سونگتے پھول کو ہیں، میرے نبی کہتے ہیں میرا حسین پھول ہے، ارے ان کے سامنے تاج و تخت نہیں تھا بلکہ ایک ہی بات تھی کہ میرے نبی کی شریعت کو بقا مل جائے، میرے نبی کے دین کو بقا مل جائے، اور حسین نے سب کچھ دے کر کے بھی یہی نعرہ لگایا، میری بات ختم، فرمایا کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے،
اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن حسین نے اس کمینے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید نے 1 سال تک مکے میں گھوڑے باندھے رکھے، غلاف کعبہ کو جلایا، یزید فاسق و فاجر تھا، اس لیے حسین کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، بلکہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے، لیکن کسی کمینے کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اور محمد کی آل کا صدقہ دین متین کے لیے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے آپ کو پیش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت انداز، انتہائی جذبے اور عقیدت کے ساتھ علامہ مولانا حافظ ذکیر صابری اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ 2 اشعار سنیں گے عبداللطیف صاحب سے، اس کے بعد پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہم پہنچے۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، یہ شمر بولا میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے میں اس پہ بھی صبر کر لوں گا، یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، یہ شمر بولا کہ تجھ پر بڑا ستم ہوگا، حسین بولے خدا کا بڑا کرم ہوگا، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ان التیاری حسابا یومن الارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہ النبی المحترم۔
اے اللہ کریم تیرے اور تیرے حبیب اور تیرے حبیب کی آل کے لیے ذکر کے لیے اس کوٹا پریس میڈیا میں چند لمحے ہم نے گزارے، اللہ کریم جو کچھ سنایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معافی عطا فرما، نبی مہربان کی بارگاہ میں، نبی کریم کی آل کی بارگاہ میں صحابہ کبار تابعین تبع تابعین کے حضور پیش کرتے ہیں، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقہ میں یا اللہ اس کوٹا پریس میڈیا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، محترم مسعود حسین کیانی صاحب کا سایہ تا دیر ہم سب کے سروں پر قائم دائم فرما، یا اللہ اسی طرح ان نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کو ہم سب کو یا اللہ پیش آنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی یا اللہ خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری فوج کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، سرحدوں پر جو ہمارے یا اللہ فوجی محافظ ہیں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اللہ کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ ہمارا بھائی عامر اتاری اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کی کامل مغفرت بخشش فرما، حضور کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ اہل بیت کا پڑوس نصیب فرما، اللہم ربنا تقبل منا ذی دعا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک۔ ناظرین پروگرام اپنے اختتام کی جانب آ پہنچا، آخر میں یہی کہوں گا کہ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، یوں تو لاکھ سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہوگا 14 اگست کا، اس کے علاوہ بھی محرم الحرام کے حوالے سے محافل ہوں گی، 8 محرم کو مختار احمد کلیامی صاحب کے جو رہائش گاہ ہے وہاں پر بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہوگا، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی براہ راست نشر کریں گے، انشاءاللہ یہ جو محافل ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔